رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک پروگرام ہمارا قرآن بھی ہے۔ اس پروگرام میں اللہ نے چاہا تو ہم قرآن پاک کی روشنی میں مختلف عنوانات اور ٹاپکس کو لے کر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن پاک نے ان کاموں کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہوگا علم اور قرآن۔ قرآن کریم فرقان حمید نے، قرآن پاک نے علم کے بارے میں کیا کہا ہے، لیکن پہلے شامل کریں گے درود پاک کی فضیلت۔ مشہور محدث حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دوست کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے بخش دیا گیا۔ میں نے کہا کس وجہ سے بخش دیا گیا؟ اس نے کہا میں حدیث لکھا کرتا تھا اور جب بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو طلب ثواب کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا تھا، اسی وجہ سے بخش دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرمائیے، درود پاک کیسی پیاری عبادت، کیسی پیاری نیکی ہے، جہاں اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، وہیں یہ بخشش کا بھی ذریعہ بن جایا کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس حکایت میں سنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید نے علم کی اہمیت کو بیان کیا، حدیث پاک میں علم کی اہمیت بیان ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آمد کے مقاصد میں سے اس بات کو بیان فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم فرقان حمید کی جو آمد شروع ہوئی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی تشریف لائی تو اس کے الفاظ بھی اقرا یعنی پڑھیے۔ تو قرآن کریم میں، دین اسلام میں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں علم، اہل علم اور کتاب علم کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آپ فرمائیے کیا برابر ہیں وہ لوگ کہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ یعنی بے علم کسی طرح اہل علم کے مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ علم ایک نور ہے اور اللہ پاک کی جس پر رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو یہ علم دین کی، علم کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ علم لغوی طور پر کہتے ہیں، عقل میں کسی چیز کے آ جانے کو علم کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم کی تعریف یوں بیان فرمائی، فرمایا کہ علم وہ نور ہے کہ جو شے اس دائرے میں آ گئی منکشف ہو گئی، یعنی ظاہر ہو گئی، جس سے متعلق ہو گیا اس کی صورت ہمارے ذہنوں میں مرتسم ہو گئی، یعنی نقش ہو گئی۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ اس کی روشنی سے جہل کے اندھیرے چھٹتے ہیں اور چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ جب ہم حدیث پاک کی طرف جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہمیں ملتے ہیں، قرآن پاک کی آیات ملتی ہیں۔ منقول ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ تعالی اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں علم کی فضیلت کے اعتبار سے، جب ہم غور کرتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات پہ، تو یہاں ایک بڑی بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ ہم علم کی بھی ترغیب دیتے ہیں
اور عبادت کی بھی بات کرتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور عبادت کرے۔ علم اصل میں صفت ہے اللہ رب العزت کی، اور عبادت صفت ہے مخلوق کی۔ علم صفت ہے خالق کی اور عبادت صفت ہے مخلوق کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کی عبادت کرنے سے پاک ہے کیونکہ وہ معبود حقیقی ہے، اس کی تو عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا کیونکہ وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ واحد اور یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم بحیثیت مخلوق، ہم بحیثیت بشر، ہم بحیثیت بندے کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن علم جو ہے یہ صفت الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت اپنے منتخب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور جن پر اس کا کرم ہوتا ہے انہیں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اس علم اور عبادت کو ایک اور سینیریو میں دیکھیں تو علم اور عبادت میں جب بھی مقابلہ ہوا، عبادت کرنی چاہیے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا چاہیے، لیکن یہ ماننا اور ان پہ عمل کرنا بھی جبھی کامل طور پر ممکن ہے جب کہ ہم احکامات الہی کے جاننے والے ہوں۔ جیسا کہ علماء نے اس آیت کریمہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک سے علماء اہل علم ہی ڈرتے ہیں، تو یہاں پہ مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو علماء کے ساتھ مختص کیوں کیا گیا، خاص کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہی بیان فرمائی کہ جب علماء کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو پھر ان کا خوف، ان کی ہیبت اور ان کی اطاعت کا جذبہ اور بڑھتا ہے۔ تو علم جو ہے وہی فرما برداری کی طرف لے کر جاتا ہے، اور علم نافع ہے بھی وہی کہ جو فرما برداری کی طرف لے کر جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق فرمایا، پھر ایک موقع پہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور دنیا میں خلافت رکھنے کی بات آئی، خلافت دینے کی بات آئی، تو دو افراد سامنے تھے۔ مفسرین نے اس بات کو قرآن کریم کی مختلف آیات جو فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان معاملہ ہوا، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ فرشتوں کو سجدے کا بھی حکم ہوا، فرشتوں سے اسما بھی پوچھے گئے چیزوں کے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا، فرشتوں نے معذرت کری، تو ان مواقع پر علماء نے ایک نقطہ بیان فرمایا، اور وہ نقطہ یہ بیان فرمایا کہ اہل علم کی شان بہت زیادہ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلافت رکھنے کی، خلافت کی ذمہ داری دینے کے لیے انتخاب فرمایا تو عبادت، محض عبادت گزاروں کا انتخاب نہیں فرمایا، کیونکہ فرشتوں کی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی، اور وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور ہرگز رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام بعد میں تخلیق کیے گئے، اور ان کی عبادت کا ڈیوریشن فرشتوں سے کم تھا، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ قرار پایا، اور خلافت کا تاج حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ سجایا۔ تو وہاں پہ وجہ انتخاب عبادت نہیں تھی بلکہ علم تھا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا، لہٰذا ان کو تاج خلافت عطا فرمایا۔ سارے علوم کا منبع، سارے علوم کی جو بیس ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جڑ ہے، مدر آف نالج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا کلام، قرآن پاک ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ کہاوتیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور فرمایا اسے تو صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔ اور پھر علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سورہ قصص میں بیان فرمایا، کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے
خرابی تم پر، ثواب خدا کا بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ یہاں اس آیت کریمہ سے، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قدر و منزلت دار آخرت کی علماء ہی جانتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی وہی جو پیچھے بیان فرمائی۔ اور یہ جو علم ہے، یہ جو حکمت ہے، یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، فرمایا جس کو حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی۔ حدیث پاک میں بھی آیا کہ اللہ پاک اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے علم دین کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ علم ہی کی برکت ہے کہ قرآن کریم نے بے علموں کو علم والوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بلند فرمائی، اہل علم کی شان بلند فرمائی، جیسا کہ میں نے ابتداءً جو آیت پیش کی جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں بے علم اور علم والے؟ تو یہ برابر نہیں ہے، بلکہ اہل علم کی شان بلند ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ اگر اس آیت پہ غور کیا جائے تو واضح طور پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کا بیان فرمایا ہے۔ اور پھر غور فرمائیے کہ علم جو ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایسا درجہ ہے کہ جس کے درجات ختم نہیں ہوتے۔ کیوں ختم نہیں ہوتے؟ کیونکہ جیسے کہ میں نے پیچھے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت کی صفت ہے علم، ان اللہ واسع علیم فإن اللہ سمیع علیم۔ علم صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس نے اپنی کمال مہربانی سے بندوں کو علم عطا فرمایا۔ اب اللہ کا علم تو بے انتہا ہے، کاؤنٹ لیس ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی درجہ نہیں، سب سے بڑھ کر۔ بلکہ علماء نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم جو دیا گیا، سب سے زیادہ علم وہ مخلوق میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، جسے علماء نے بیان فرمایا کہ آپ کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا گیا، یعنی جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور جو ہونا ہے اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا، سکھا دیا۔ دو چیزیں یہاں سمجھیے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی وسعت، اور پھر آپ کو حکم کیا دیا گیا تعلیم امت کے لیے۔ قرآن کریم نے جو ہمیں سکھایا، بتایا، وہ یہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اے محبوب اپنے علم میں اضافے کی دعا کیجیے۔ ہم اسکولوں سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے سنتے پڑھتے آ رہے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں رب زدنی علما، اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرما۔ علم نافع یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ یہ علم جو سے ایک سبب بنا حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر تاج خلافت سجانے کا، وہیں یہ دنیاوی بادشاہت بھی دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ علم کا انتخاب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دیگر نعمتوں اور دیگر خیر کے سلسلے کو بھی دراز فرما دیتا ہے، اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ علم میں اضافے کی دعا کریں۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر علماء نے
فقہا نے، بڑے بڑے جلیل القدر اللہ کے بندوں نے علم دین کی اہمیت کو کیسے سمجھا، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اہمیت ایک تو قرآن میں بیان ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم مدار کار اور قطب دین ہے، یعنی علم دین و دنیا میں کامیابی کی کنجی اور بنیاد ہے۔ دنیا و آخرت کا ہر کمال علم کے ذریعے سے، ایمان کے بعد علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور کہا گیا العلم باب اللہ الاقرب والجہل اعظم حجاب بینک و بین اللہ، یعنی اللہ تعالی کا قرب پانے کا سب سے بہترین و قریبی ذریعہ علم ہے، اور جہالت، لا علمی، یہ بہت بڑا، سب سے بڑا حجاب ہے کس کے درمیان؟ اللہ اور بندے کے درمیان۔ اس معرفت الہی دروازے کھول دیتی۔ پھر ہمارے بزرگوں نے تحصیل علم اور عظمت علم کی کیسی لاج رکھی، آپ سماعت فرمائیے کہ انہوں نے علم کی برکت سے کیا کچھ پایا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، اس میں سے 2 رکاوٹوں کو علماء نے بیان فرمایا کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو 2 بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ایک رکاوٹ ہوتی ہے شرم۔ شرم کیسی؟ کہ میں پوچھوں گا تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ میں نہیں جانتا، تو ایک یہ شرم رکاوٹ بن جاتی کہ میں پوچھوں، ان سے پوچھوں، کیسے پوچھوں۔ دوسری ہے تکبر، میں کیوں پوچھوں۔ تو آئیے میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طرز عمل عرض کرتا ہوں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کیا، کبھی اپنا علم چھپایا نہیں، جو آتا تھا وہ دوسروں کو بتایا، اور جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں سے استفادہ کرنے سے میں کبھی رکا نہیں، یعنی جو آتا تھا وہ دوسروں کو بتایا، اور جو نہیں آتا تھا وہ دوسروں سے پوچھ لیا۔ یہ ہے علم، اس ذریعے سے آتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ پاک نے ان کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا آپ کو حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ کو آج امام اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ امام اعظم کا تذکرہ ہوا ہے علم کے باب میں، علم کے حوالے سے، تو غوث اعظم کا بھی ہونا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت پہ فائز ہوئی۔ اولیاء اکرام کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے اس پہ کیسے فائز ہوئے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ خود بیان فرما رہے کہ میں ظاہری و باطنی علوم کو پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچا جو اولیاء کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث بھی اس حوالے سے سناؤں۔ معجم الاوسط کی حدیث ہے، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اور پرہیزگاری میں ہے۔ پھر فرمایا ایک اور حدیث پاک جو کہ ابو داود شریف میں بیان کی گئی، اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ عالم کی شان قیامت میں کیا ہوگی؟ شعب الایمان حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں حدیث پاک بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا، اور عبادت گزار سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ،
اس نے عبادت کی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، اسے کامیابی مل گئی، جنت پا گیا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا ہے۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن عالم کو یہ مرتبہ، یہ شان اور یہ مقام شفاعت ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ کی راہ میں ہے۔ اور ایک اور بڑی مشہور حدیث علم کے حوالے سے، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کی آیات کے ضمن میں علم کے فضائل اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کچھ کوشش کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اور جیسے کہ میں نے یہ آخری حدیث پاک جو پیش کی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، تو اس کے تحت شارحین حدیث نے اس بات کی وضاحت کی ہے، فقہ نے الگ لکھا ہے کہ کتنا اور کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم کی تو بس اور انتہا ہے نہیں۔ آپ کسی بھی ایک ٹاپک کو لے لیجئے تو اس پہ سینکڑوں کتابیں ہیں، تو کیسے پڑھیں گے، کتنا پڑھنا ہے؟ تو یہاں ایک سادہ سی بات میں عرض کرتا ہوں شارحین کے فیضان سے، وہ یہ کہ ہر مسلمان پر جو جو عبادات اور اللہ کے احکام لازم ہوتے جائیں گے وہ سیکھنا اور ان کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہوتا جائے گا۔ بالغ ہوئے تو طہارت، غسل، وضو کے مسائل، اب جیسے بالغ ہوئے تو نماز بھی فرض ہوئی تو اب نماز کے مسائل، رمضان آئے اور روزہ رکھنا ہے، ظاہر سی بات ہے تو روزے کے مسائل، سحری اور افطاری کے جو احکام ہیں وہ جو روزے سے متعلق ہیں۔ اسی طرح مال آیا، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے مسائل، حج فرض ہوا تو حج کے مسائل، جب کچھ ارننگ کے وے میں گئے کہ کچھ کمانا ہے، اب تو کمانا ہے تو چاہے ملازمت کریں، چاہے آپ اپنا بزنس کریں، چاہے پارٹنرشپ کریں، تو جو صورت ہے اس کے دینی احکام کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا کرنے کی اجازت دی ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا ثواب ہے اور کیا گناہ ہے، یہ سارے احکام سیکھنا ہم پر فرض ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہم غور کریں، آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج علم سے ہم دور ہیں، کچھ نہ کچھ بڑھ رہے ہیں علم کی طرف، لیکن کیا وہ علم نافع ہے، اس پہ غور کر لیا جائے، کیونکہ جو سارے فضائل بیان ہوئے یہ بنیادی طور پہ دینی علوم کے ہیں۔ دنیاوی علوم اگرچہ ممنوع نہیں ہے ہر علم، لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو بلکہ ثواب بھی ملے گا، لیکن اصل جو مدار ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کا وہ علوم دینیہ پر ہے، دینی علوم پر ہے، قرآن و حدیث پر۔ تو علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی آپ کے شانہ بشانہ ہے، آپ کے ساتھ ساتھ ہے، آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم ہاتھ پکڑنے کو تیار ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ تو جہاں جامعۃ المدینہ کے ذریعے الحمدللہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اب ہر سال علماء فارغ ہو رہے ہیں، درس نظامی کرنے والے اسٹوڈنٹس فارغ ہو رہے ہیں، جہاں جامعۃ المدینہ اور دارالافتاء اہل سنت قوم کے لیے علم دین کا ایک اعلیٰ منزل، علم کا لیول، مفتی کورس کروایا جا رہا ہے، مفتی فارغ ہو رہے ہیں، وہیں الحمدللہ دعوت اسلامی مسجد درس کے ذریعے سے علم کی شمع جلا رہی ہے۔ درس ہوتا ہے فیضان سنت کا مساجد میں، تو وہ علم کی شمع ہے۔ اسی طریقے سے مدرسۃ المدینہ بالغان مساجد میں آپ کے قریبی مسجدوں میں لگتا ہوگا، تو اس میں شرکت کیجئے، قرآن کریم پڑھیے، اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے تو جمعرات کو آپ کے شہر میں جو اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، اس میں تشریف لے آئیے۔ رمضان المبارک میں اس کی ٹائمنگ عصر تا مغرب ہوگی، تو اس میں شرکت کیجئے۔ اسی طرح ابھی رمضان میں تو الحمدللہ عشاء کے بعد بھی امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، اس کو دیکھیے، سنیے، سمجھیے، تو یہ بھی علم دین کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح فیضان آن لائن ہمارا ایک شعبہ ہے جس کے ذریعے 10 کورسز کروائے جا رہے ہیں، قرآن کریم ناظرہ سے لے کر درس نظامی، تفسیر
اور نماز کے احکام، طہارت کے احکام، اسلامی بہنوں کے مسائل، مدنی منوں کے لیے الگ کورسز، اسلامی بہنوں کے لیے الگ، اسلامی بھائیوں کے لیے الگ، تو ان سے رابطہ کیجئے۔ اسکرین پہ آپ اس کا نمبر اور رابطے کی صورت بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو ان سے رابطہ کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ اور المدینۃ العلمیہ الحمدللہ سینکڑوں کتابیں شائع کر چکے ہیں، ہنڈریڈس آف بکس شائع کر چکے، تو وہ پیاری پیاری کتابیں پڑھیے، اپنے گھر میں نماز کے احکام لے کر آئیے، اپنے گھر میں آخری نبی کی پیاری سیرت یہ کتاب لے کر آئیے، تو پڑھنا شروع کیجیے۔ ابھی رمضان چل رہا ہے تو فیضان رمضان پڑھیے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ دعا بھی کرتے رہیے، کوشش بھی کرتے رہیے۔ مدنی چینل دیکھنا بھی علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے۔ راؤنڈ دی کلاک الحمدللہ پروگرام آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ بھی فائدہ اٹھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔